ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے معروف دفاعی تجزیہ نگار جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب نے. تھینک یو ویری مچ سر آپ کے وقت کے لیے. بریگیڈیئر صاحب فرمائیے کہ یہ آج ایک بڑی خبر آئی ہے اور اکنامک ٹائمز میں چھپی ہے کہ چائنا نے سٹن کر دیا دنیا کو. 6th جنریشن ایک جو جیٹ ہے، فائٹر جیٹ، وہ اس نے بنایا ہے. اور پھر خبر یہ بھی آئی ہے کہ ترکی نے ایک ہائپرسونک میزائل کو اس ڈرون کے ذریعے گرانے کا تجربہ بھی کیا ہے. یہ بیلنس آف پاور کو کیسے انفلوئنس کرے گا جو چائنا والا ہے اور ترکی دونوں پہ؟ سر آپ کا ٹیک. دیکھیے، پہلے چائنا پہ آتے ہیں. چائنا تو خاصے عرصے سے اس نے اپنی جو ڈیفنس کی صلاحیت ہے اس کو بڑھوتری دے رہا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جب وہ ایشیا پیسیفک میں اس کو چیلنجز لاحق ہیں. اس کو سب سے زیادہ ساؤتھ چائنا سی اور تائیوان اسٹریٹ سے ان کی تھریٹ ایمنیٹ ہوتی ہے. اور اب وہ چاہتے ہیں کہ جو ایشیا پیسیفک میں امریکہ کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے اور اس کے جو حریف ہیں ان کا جو نیول ڈپلائمنٹ ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کا نیول جو پلیٹ فارمز ہو اس کو بھی وہ ماڈرنائز کر رہے ہیں. انہوں نے ایک نیا ایمفیبیس وہ شپ ابھی بنایا ہے اور اس کو انہوں نے لانچ کیا ہے 40,000 ڈیڈ ویٹ ٹنیج، اور یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے بعد یہ جو اسٹیلتھ فائٹر ہے اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ ایک J-36 کے نام سے موسوم ہے اور یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے. اس میں جو بہت اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، مگر یہ اسٹیلتھ فائٹرز میں ایک نیا فرنٹیئر انہوں نے بریک کیا ہے اور اس کو ایٹ پار ہے کوئی بھی جو اسٹیلتھ فائٹر ہے امریکہ یا ویسٹ کے پاس. تو یہ ایک پہلے تو چائنا کی کوانٹیٹیو جو ہوتا تھا ایج، اب اس کا یہ کوالٹیٹیو ایج بھی ہوتا جا رہا ہے. اور یہ ڈیفینیٹلی بیلنس آف پاور کے لیے بھی اور ان کے جو ملٹری بیلنس آف پاور اس کے لیے جو اس کے سر اتنے جدید جہاز جو چین نے بنا لیے ہیں اور بنا رہا ہے، یہ تو امریکہ کے پاس بھی یہ ہتھیار نہیں ہے. اور ترکیہ نے بھی جو ڈرون بنایا ہے جو کہ سپر سونک میزائل بار گرانے کی اس کی صلاحیت ہے، یہ بھی ایک بڑی ٹیکنالوجی ہے. اس کا مطلب ہے کہ چین جو ہے وہ امریکہ سے کہیں آگے نکل چکا ہے. دوسرا سر، اس پر بھارت جو ہے وہ واویلا کر رہا ہے. بھارت کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کو جوڑ رہا ہے کہ ترکیہ سے پاکستان جو ہے یہ ڈرون حاصل کر رہا ہے، اور چین کا جو جہاز ہیں ان کو بھی پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے کہ کہیں پاکستان نہ لے لے. کیا بھارت کو اس سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے سر؟ بھارت کو پہلے سے بہت مسائل ہیں، کیونکہ پاکستان ایک کو پروڈکشن کر رہا ہے چائنا کے ساتھ فائٹرز کی. پھر J-10 وہ ایک ہے، اس کی ایکویزیشن کا وہ ایک مرحلہ ہے، اور اس کو ایک پیرانویا ہے چائنا کے ساتھ، تو اسپیشلی پاکستان کے ساتھ کیونکہ زیادہ ڈپلائمنٹ اس کی پاکستان کے خلاف ہے اور اس کے عزائم کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے امریکہ کے پاس ایسی پلیٹ فارمز ہونے کا، تو امریکہ کے پاس ابھی تک کوالٹیٹیو ایج ان کے پاس بھی ہے، مگر چین جو ہے اس کو بڑی تیزی سے اس خلیج کو پاٹ رہا ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو کوالٹیٹیولی چین اس مقام پہ آہستہ آہستہ آتا جا رہا ہے جہاں پہ اس کو جو ٹیکنالوجیکل جو کوالٹیٹیو ایج تھا امریکہ کا وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ایک لمحہ فخری ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہ جو ہائپر سونک میزل نے ایک لینڈسکیپ چینج کیا تھا سیکیورٹی کا، ہائپر سونک میزل جو ہے جس کی ڈائریکشن اوپر سے بدلی جا سکتی ہے، اور یہ کیا ترکی نے اسی کو گرا دیا ہے؟ یہ جو حوثیز نے بھی پھینکا تھا وہاں پہ اسرائیل پہ، تو یہ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ جو ترکی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ترکی آپ کو معلوم ہے کہ بیریکٹر ان کی کمپنی ہے جو ڈرونز بنانے میں دنیا میں بڑی ممتاز ہے. یوکرین میں بھی ان کے ڈرون استعمال ہو رہے ہیں، آذربائیجان میں استعمال ہوئے ہیں، اور غرض ہے کہ یہ دنیا میں ایک ان کو ڈرون ٹیکنالوجی میں بڑا ممتاز مقام حاصل ہے. یہ جو لیٹسٹ ہائپر سونک انہوں نے اس میں انٹیگریٹ کیا ہے، یہ خبر اس کی یہ ہے کہ یہ ایک ہائپر سونک میزائل ہوتا ہے جو کہ ماخ 5 سے زیادہ، ماخ 5 جو ساؤنڈ کی سپیڈ ہے اس سے زیادہ تیز ہوتا ہے، اور اس کا جو توڑ ہوتا ہے اور اس کے جو ڈیفنسز ہوتے ہیں وہ مشکل ہو جاتے ہیں بنسبت دوسرے جو سپر سونک یا اس سے سب سونک میزائلز ہوں. تو انہوں نے ایک ڈرون ہے جس کو NK-4 بھی کہتے ہیں اور کچھ اس کو ایکسن بھی کہہ رہے ہیں. وہ ڈرون TB2 اور TB3 اس کی اگلی ایک سٹیج ہے.
اور اس ڈرون کے ساتھ انہوں نے ایئر لانچڈ کروز میزائل بھی انٹیگریٹ کیے ہیں، اور اب یہ سننے میں آیا ہے کہ ہائپر سونک میزائل کا بھی ایک تجربہ کیا ہے، جو ہائپر سونک میزائل کا 7 کلومیٹر رینج ہے، اور یہ بہت خطرناک ہتھیار ہوتا ہے، اس کی رفتار، اس کی لیتھیلٹی اور اس کی ڈیفنسز سے نبٹنے کی صلاحیت، کیونکہ اس کے خلاف جو ابھی تک کوئی ایسا مؤثر ڈیفنس ہو نہیں سکا، تو بھارت کو ظاہر ہے وہ تشویش ہوگی، کیونکہ ترکی کے پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے برادرانہ تعلقات ہیں، ہمارا ڈیفنس کولیبوریشن ٹیکنالوجی میں ان کے ساتھ خاصا گہرا ہے۔ 16 دسمبر کو یہ کہا جا رہا ہے، خبر آ رہی ہے، مڈل ایسٹ کی جانب چلتے ہیں، کہ شام کے شہر طرطوس میں اسرائیل نے اسلحے کے ایک ڈیپو پر حملہ کیا، اور وہ حملہ جو تھا وہ ایٹمی حملہ تھا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اتنا شدید حملہ تھا کہ اس سے 3 پوائنٹ شدت کا جو ہے وہ زلزلہ محسوس ہوا۔ تو دنیا اس پہ خاموش ہے، کیا اسرائیل اسی جھجک کو دور کرتے ہوئے کہیں ایران کے جو تنصیبات ہیں ان پر بھی حملہ کر دے گا دنیا، کیونکہ دنیا نے اس پر کوئی کسی قسم کا رسپانس نہیں دیا؟ ہاں دیکھیے، طرطوس اور لتاکیہ کی جو بیسز ہیں نا وہاں پہ میڈیٹرینین کوسٹ پہ، وہ روس استعمال کر رہا ہے، اور اب ظاہر ہے وہ روس کے ساتھ مخاصمت ہے، امریکہ کی بھی، اسرائیل ان کا حلیف ہے، اور اب اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شام کی انہوں نے یہ موقع غنیمت جانا کہ اس کو حملہ کیا جائے طرطوس میں، مگر وہ نیوکلیئر حملہ نہیں تھا، وہ ایک ان کے پاس دوسرا ایک ہتھیار ہے جو انہوں نے استعمال کیا، اور اس سے خاصا ان کا، کیونکہ ایمونیشن ڈمپ تھا، جب ایمونیشن ڈمپ کو اب اٹیک کرتے ہیں تو ایکسپلوسیو خود ہی آگ پکڑ لیتا ہے، تو اس میں طرطوس میں وہ نقصان ہوا۔ ایران میں یہ ٹیکنالوجی جو ادھر استعمال ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے جو پلیٹ فارمز ہو سکتے ہیں جو وہ استعمال کریں، کیونکہ جو بھی ہونا ہے اگر وہ حملہ ہوا تو ایران کو اس کا ادراک ہوگا کہ اسرائیل کی جانب سے کسی بھی قسم کا جو حملہ ہوگا وہ پریسیجن اٹیک ہوگا، اور وہ ان کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ ان کے خلاف ہوگا، اور وہ میزائل کی صورت ہو سکتا ہے، اس میں کوئی وہ کروز میزائلز استعمال کر سکتے ہیں، وہ کوئی ایسا ویپن استعمال کر سکتے ہیں جس کا توڑ جو ان کے ایران کے جو ڈیفنسز ہیں، ایئر ڈیفنسز، وہ اس کے پاس نہ ہو، تو وہ اس کو اپنے جو امریکی حلیف ہیں اس کی مدد بھی لے سکتے ہیں، اگر وہ سٹیج آتی ہے جب وہ یہ تمام فیکٹرز کو کنسیڈر کرتے ہوئے یہ حملہ فائنل کر گزریں گے، کیونکہ ان کو ایکشن کا بھی سوچنا ہوگا۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کی توجہ ایک اور طرف لانا چاہتا ہوں، اس کے بھی بڑا شور مچا ہوا ہے، ایک ڈیم بن رہا ہے بھارت، یہ دریا جو ادھر سے آتا ہے چائنا سے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو پانی کو کنٹرول کرے گا، ڈراؤٹ ہو جائے گی۔ اس سے پہلے بھی چائنا نے ایک اس طرح کا پروجیکٹ کیا تھا، اور بہت سے دیگر نیبرنگ ملکوں میں ڈراؤٹ ہو گئی تھی، تو کیا اس کے بارے میں انٹرنیشنل لا کیا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے بھارت پر؟ بریگیڈیئر صاحب دیکھیے، یہ میرا خیال ہے اروناچل کے علاقے میں کوئی 5 گارجز ڈیم ہے، کیونکہ چین میں دنیا کا ایک بہت بڑا ڈیم 3 گارجز آلریڈی ہے، ان کو خاصا اس کا تجربہ ہے، اور وہ اس وقت یہ ایک اور ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہے جو اروناچل کے علاقے میں وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کو وہ 5 جو گارجز ہیں وہاں سے جو دریاؤں کا رخ ہے اس کو وہ اس طریقے سے باندھیں گے کہ ایک ایسا ڈیم ہو جو کہ جس میں سے سٹوریج بھی ہو اور الیکٹریسٹی جنریشن، پاور جنریشن بھی ہو، مگر میں انٹرنیشنل لا کے مطابق بھارت جو ہے وہ جو کہ آبی جارحیت کر رہا ہے پاکستان پہ، مقبوضہ کشمیر میں جو دریاؤں کا رخ موڑ رہا ہے اور وہاں پر ہائیڈرو پروجیکٹس بنا رہا ہے اور انلیگل ڈیم وہاں جہاں تعمیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیا اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ایک طرف جو ہے وہ اس طرح کے کام کرے اور دوسری جانب جو ہے چائنا پہ جو ہے وہ اعتراض کرے؟ نہیں، اس کو دیکھیے انٹرنیشنل لا کے مطابق جو پر رائپیرین ہوتا ہے، یہ اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اس پہ کوئی اس کو پانی کو اپنے تصرف میں لا سکے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پانی جو ہے وہ بالکل چوک ہو جائے گا، وہ ایک سرٹن لیول آف فلو اس کو برقرار رکھا جاتا ہے اور انٹرنیشنل لا اس کی اجازت دیتا ہے۔ جہاں تک پاکستان انڈیا کا تعلق ہے تو انڈس بیسن ٹریٹی اس کو ڈٹرمن کرتی ہے دریاؤں کے استعمال کو، جس میں 3 ایسٹرن ریور بھارت کے پاس ہیں اور 3 ویسٹرن ریور ہمارے پاس ہیں۔ جو ہمارے پاس دریا ہیں اس کے اوپر بند باندھنے کا ان کو اختیار نہیں ہے، بجائے اس چیز کے کہ وہ اس کو نان کنزمپٹیو یوز کے لیے استعمال کریں، جو کہ پارشل اس کو ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے، اور اگر کوئی رن آف دا ریور اس پہ وہ پروجیکٹ بنا سکتے ہیں بجلی جنریٹ کرنے کا، مگر اس سے وہ سٹوریج نہیں کر سکتے، اور ان کی جو ڈیزائن پہ سرٹن لمیٹیشنز ہیں، تو انڈس بیسن ٹریٹی کی اگر وہ وائلیشن کریں گے تو وہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کریں گے۔ اچھا
دیکھیں برگیڈی صاحب، ایک جانب وہ جو دریا پر ڈیم بن رہا ہے چین کا، اس پہ 67,500 میگا واٹ کی سستی ترین بجلی جو ہے وہ بنے گی، اور اس حوالے سے ایک سٹوری بھی ہے اور سبق بھی ہے کہ پاکستان کو بھی ایسی جو ہے وہ پاور بنانی چاہیے. تو کیا پاکستان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ پاکستان کے پاس تو خدا نے ودیعت کی ہے بڑی فیاضی کے ساتھ ہمیں دریاؤں کا استعمال. ہم نے تو ابھی اس کی میرا خیال ہے 30% بھی استعمال میں نہیں لائے. اب ہمیں تو کسی نے نہیں روکا کہ ہم کالا باغ ڈیم بنائیں، ہم دوسرے ڈیم بنائیں اور اس پانی کو اپنے تصرف میں لائیں، کیونکہ ویسٹرن ریور جتنے ہیں، انڈس ہے، چناب ہے، جہلم ہے، ان کا پانی یہ ہمارے تصرف میں ہمارا حق ہے، اور ہم اگر اس میں وہ ڈیم کوئی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی روکے گا نہیں. بھارت البتہ اس پہ کوئی ایسا سٹوریج ڈیم نہیں بنا سکتا جس سے ان دریاؤں کے فلو میں کوئی کمی آئے.